السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک بہن کا ہمارے پاس ایک سوال آیا، بلکہ ایک مسئلہ آیا جس کی بنیاد پہ وہ خودکشی کی سوچیں اس کے اندر آ رہی تھی کہ مجھے مر جانا چاہیے، مجھے اپنی جان خود ہی لے لینی چاہیے۔ تو جب جاننے کے اوپر پتہ چلا تو وہ کہتی ہے ہم نے قرآن کی بات کر رہے تھے، کچھ اذکار کی بات کر رہے تھے، تو کہنے لگی میں بہت ہی ناپاک اور پلیت لڑکی ہوں، تو میں قرآن کو کیسے چھو سکتی ہوں؟ تو میں نے بولا یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ناپاک ہو؟ کسی عالم نے کہا، کسی امی نے کہا، ابو نے کہا، کسی بھائی بہن نے کہا، کس نے کہا تم نے؟ کہتی میں نے خود ہی اپنے اندر اس بات کو سوچا ہے اور مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایک پلیت اور ناپاک عورت ہوں یا لڑکی ہوں، تو میں قرآن کو کیسے چھو سکتی ہوں؟ میں نے اسے ایک سمپل سا سوال کیا اور واللہ میرے بھائی صرف اس ایک مسئلے کی وجہ سے اس کی ساری نہ صرف سوچ بدلی بلکہ خودکشی والا آئیڈیا بھی ترک ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے نفرت کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وجہ کیونکہ وہ اپنی نظروں میں خود ہی گر چکی ہے۔ میں نے کہا بہن آپ کے اندر 5 قسم کی سوچیں ہیں۔ کتنی قسم کی بھائی؟ 5 قسم کی۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سوچ آپ کی ہے ان 5 میں سے؟ کہنے لگی کیا یہ کہاں سے بات آپ نے لے لی ہے؟ یہ تو بہن آپ مجھے صرف اور صرف مطلب اصلاح کرنے کے لیے اور مجھے صرف اور صرف ایک خیر کی طرف لے کے جانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ میں کہا نہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے اندر 5 قسم کی سوچ ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہ سوچ ہے جو خودی کی سوچ ہے، جو روح کی سوچ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے؟ اب وہ 5 قسم کی سوچ کون سی ہے میرے بھائی؟ وہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر انسان ان کو پہچان لے تو اکثر جو آج کی یوتھ، اکثر جو آج لوگ دیندار ہونے کے باوجود خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، وجہ ان سوچوں کی وجہ سے، ان کے اندر جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے اندر کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے۔ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ ان کے اندر کتنے قسم کے دشمن ہیں وہ نہیں جانتے۔ ان کو کیا لگنے لگتا ہے یہ میں ہی سوچ رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے نفرت کرتے ہیں اور جو 2-4 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو تھوڑا بہت خیر کی طرف ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ اپنی ذات سے، اپنی سوچ کی بنیاد پہ نفرت کرنے کی وجہ سے۔ تو دل کی دنیا، یہ ہماری ایک استوار دروس کا سلسلہ اس عنوان کے ساتھ جاری ہے، جہاں پہ میرے بھائی اور دوستو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے۔ جو ظاہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ دماغ میرے بھائی معاملہ کرتا ہے، جو اندر کی دنیا ہے، باطنی دنیا، اس کے ساتھ دل آپ کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب جتنا بھی ہمارا نظام ہے، جو ہمارا خصوصاً ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا کس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے بھائی؟ اس کے ساتھ، دماغ کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے اے سی بنا لیا ہے جو ہمارے جسم کو ٹھنڈ پہنچاتا ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں بنا پا رہے جو ہمارے دل کو ٹھنڈ پہنچائے، اندر سے انسان سکون میں ہو، مطمئن ہو۔ یعنی اندر سے مطمئن ہو تو کوڑے کے ڈھیر پہ بھی اس کو گلاب کا پھول نظر آ جاتا ہے، اور اگر اندر سے خراب ہو میرے بھائی اور دوستو تو وہ پھولوں کے باغ میں بیٹھ کے بھی ڈسٹ بن کو دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے میرے بھائی، کتنی بڑی ایک چینج ہے۔ تو اس لیے آج اس کی یہ 4تھی قسط ہے جہاں پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر دشمن کتنے ہیں اور دوست کتنے ہیں۔ اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانے میرے بھائی، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے یہ والی جو سوچ آ رہی ہے یہ میرے دوست کی طرف سے ہے، اور یہ والی جو سوچ آ رہی ہے میرے بولیں بھائی دشمن کی طرف سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو خیر کا راستہ بھی دیا ہے اور بولیں بھائی خیر کا راستہ بھی دیا اور شر کا راستہ بھی دیا۔ اب ان دونوں راستوں پہ کون بیٹھا ہے؟ دشمن بیٹھے ہیں اور دوست بیٹھے ہیں، جو اس راستے کو مضبوط بنا کے آپ کی طرف پیش کرتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات کو ماننا شروع ہو جائیں تو آپ وہی بن جاتے ہیں جو دشمن کا راستہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے دوست کی بات کو ماننے لگ جائیں میرے بھائی تو آپ وہی بن جاتے ہیں جو دوست کا راستہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی 5 قسم کے دشمن جو آپ کے اندر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہمارے سامنے اس چیز کو رکھا۔ پہلا دشمن جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں وہ آپ کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ بھائی سارے بولے وہ کون سا دشمن ہے؟ نفس۔ اس کا صرف ایک کام ہے آپ کو برا بنانا، اس کو صرف ایک کام ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا صرف ایک کام ہے کہ اس نے آپ کو برائی کی طرف لے کر جانا ہے، حیوانی سطح کے اوپر آپ کو لے کے جانا ہے، جو جانور کی سطح ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو لے کے جانا ہے، یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر، بولے بھائی ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے، پہلا دشمن۔ دوسرا دشمن اس کو قارین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سارے بولیں قارین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ وقرینہ من الجن، جنوں میں سے ایک کون ہوتا ہے؟ قارین ہوتا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات سوچا کرتا تھا کہ ابلیس تو کلّا ہے، کیا خیال ہے؟ شیطان اکبر جو ہے ابلیس وہ تو اکیلا ہے،
لیکن 8 ارب انسان ہیں، ان کے ساتھ پورا کیسے آتا ہے؟ کبھی سوچیے آپ نے یہ بات؟ 8 ارب انسان ہے اور ابلیس کیا ہے؟ کلہ ہے. تو وہ 8 ارب انسان کے ساتھ پورا کیسے آتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ اس کی آرمی کا ایک بندہ موجود ہے میرے بھائی، جس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ قارین کہتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ آپ کو صرف اور صرف بولے بھائی برائی کے اوپر ابھارتا ہے، وہ بھی صرف شر کی طرف لے کر جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی آپ انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اپنے قارین کو مسلمان کر لیا الحمدللہ. یعنی ایک واحد جن ہے یعنی قارینوں میں سے، وہ انبیاء کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں میرے بھائی؟ وہ بھی مسلمان ہو کے ان کو خیر کی بات ہی بتاتے ہیں، ان کو شر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ساری کائنات کی طرف کیا بھیجنی ہے؟ ہدایت بھیجنی ہے. تو اگر نعوذ باللہ ہم یہ سن لیتے اور یہ صحابہ آگے سے سوال نہ کرتے میرے بھائی، پورے کا پورا دین کیا ہو جانا تھا؟ ڈاؤٹڈ، کہ ہو سکتا ہے یہ والی بات کس نے کی ہوئی ہے؟ قارین نے کی، استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا جو ان کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. باقی سب کے ساتھ ایک قارین ہے، وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ جو جادو ٹونے والے علاج نہیں کرتے میرے، جو جادو ٹونے کے کام کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ابھی بیٹھک میں جاتے ہیں، تیرے جیب سے 200 روپیہ ہے، بندہ کہ بابا جی پیر وکھاؤ، ہاں جی، فوراً آپ اس کے پیر پکڑنا شروع کر دیں. تو پہنچا ہوا ہے، اس کو تو یہ بھی پتا 200 روپیہ ہے. بھائی آپ کے قارین کو پتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے قارین آپ کا کٹھا چٹھا جانتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ آپ کے قارین سے آپ کی انفارمیشن نکلوا کے آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ہی دین سے بہکانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے ایمان کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ دوسرا دشمن ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے میرے بھائی. وہ کون ہے؟ بولے بھائی کیا نام ہے اس کا؟ قارین. وہ ہر ایک انسان، اس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ شروع سے آخر تک رہتا ہے، جب تک آپ مرتے نہیں. اس کا کام صرف یہ کہ آپ کو کس پہ لے کے جانا ہے؟ برائی کی طرف لے کے جانا ہے. تیسرا میرے بھائی وہ ہے جس کو ہم ظاہری بات ہے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس لعنت اللہ علیہ. یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. ابلیس سے زیادہ طاقتور آپ کا نفس امارہ ہے. علماء کہتے ہیں جب قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، ابلیس سے زیادہ طاقتور کون ہے بھائی؟ نفس امارہ ہے. کیونکہ ابلیس لعنت اللہ علیہ نے خود جب سجدے کا انکار کیا تھا، اس کو بہکانے والا کون تھا بھائی؟ نفس تھا اس کا. یہ آپ سمجھ رہے کتنی پاورفل چیز ہے؟ نفس امارہ کو یہ بھڑکاتا ہے، یعنی ہتھیار ہے اس کا انسان میں داخل ہونے کا. سب سے بڑا ہتھیار اس کا کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو پھونکنی مارتا ہے، جس کو پھونکے مارتا ہے، جس کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ کون ہے میرے بھائی؟ نفس امارہ. اگر آپ سوچ کو جھٹک دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان تو چلا جاتا ہے میرے بھائی، شیطان تو. لیکن وہ بات بار بار رپیٹ کون کر رہا آپ کے اندر؟ وہ آپ کا نفس کرتا ہے. کیونکہ بڑی اہم بات ہے، علماء کہتے ہیں نفس کو مزہ بھی آتا ہے، نفس کو چس آتی ہے. شیطان کے جسمانی حوالے سے اس کو دیکھو، اس کو تو کوئی چس نہیں آتی میرے بھائی. اس کا کام صرف گناہ کو کروانا ہے. اس گناہ کی جو چس ہے وہ کس کو آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے. اس لیے ایک نشانی بتائیے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، صرف ایک نشانی کے طور پر کہ ایک ہی چیز بار بار رپیٹ ہو رہی ہے نا آپ کے اندر، تو یہ آپ کے نفس کی طرف سے، کیونکہ وہ مزہ لینا چاہتا ہے. لیکن ایک گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد کوئی دوسرے گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کے اندر، پھر کوئی تیسرے گناہ کے، تو یہ ابلیس ایک نیا آئیڈیا آپ کی طرف لے کر آتا ہے، ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے کہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے میں اس کو بولیں بھائی اس کو بہکا سکتا ہوں. پھر چوتھے نمبر پہ آپ کا دشمن باہر سے ان تینوں کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ انسان. اللہ قرآن میں کہتا ہے من الجنتی والناس. انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو جنوں کے کیا ہوتے ہیں؟ ایجنٹ بنتے ہیں، یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں جو کون کرتا ہے بھائی؟ یہ تینوں کر رہے ہیں. وہ اس کو شر کی طرف بلاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی؟ جن کے نفس کے اوپر نفس امارہ کی حکومت ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ زیادہ تر کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جب آپ ان سے دوستی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے دوست کے کس پہ ہو؟ مذہب پہ ہو. جو تمہارا دوست ہوتا ہے وہی تم اختیار کرتے ہو. تو اب اس کی وجہ سے آپ کو باہر سے بھی سپورٹ ملنے شروع ہو جاتی ہے. کس کو؟ امارہ کو بھی، قارین کو بھی، اور اس ابلیس کو بھی. کس کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے؟ باہر کے ایک انسان کی طرف سے. جس بندے نے میرے بھائی اور دوستوں فحاشی کا اڈا کھلا ہوا ہے، یہاں پہ کہ شیطان کی لوڑ ہے؟ بولیں یہاں پہ ابلیس کی لوڑ ہے، کیونکہ اس کا کام کون کر رہا بھائی؟ یہ انسان اس کا ایجنٹ بن کے اس کے سارے کام کر رہا. اس لیے زیادہ انسان جب مل جاتے ہیں تو اسرائیل بن جاتے ہیں. یہی والے لوگ میرے بھائی انسانوں میں سے شیاطین کے دوست کون بنتے ہیں؟ وہ بن کے پوری قوم بن کے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو مارتے ہیں، دوسرے دنیا پہ حملہ کرتا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک طرف ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی صرف کیا ہے؟ شر پھیلانا. اور انسان سے کیا کرتے ہیں؟ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پانچویں نمبر پہ میرے بھائی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ انسان اور جن مل کے ایک اور جن آپ پہ مسلط کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ میرے بھائی؟ کالا جادو کرتے ہیں.
وہ جنوں کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ کے اوپر ایک اور مسلط کر کے ایک نئی شر کی راہ کھول دیتے ہیں. یعنی یہ تو چاروں آپ کو بہکا ہی رہے تھے، لیکن وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ایک اور ہے اب جو کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے لگتا ہے میرے سینے پہ کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی، میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا، مجھے 4-5 بندے اٹھاتے ہیں تو میرے سے اٹھا جاتا ہے. اب یہ ایک اور آ گیا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جو کیا کرتا ہے؟ آپ کو خیر کی راہ سے دور کرتے ہوئے شر کی طرف لے کر جاتا ہے. اب یہ دشمن ہے آپ کے اندر. اب ایک بات دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، یہ پانچوں بیک وقت آپ پہ حملہ کر دیں، یہ کمزور انسان میرے بھائی کدھر جائے گا؟ ریلا آ رہا ہو نا میرے بھائی، انسانوں کا ریلا آ رہا ہو، اس کے ساتھ جانا آسان ہے یا اس کے الٹ جانا آسان ہے؟ بولیں بھائی، اس کے ساتھ جانا سوکھا کام ہے، لیکن اس کے الٹ جانا بڑی دلیری چاہیے بھائی، بڑا جگر چاہیے. اور اس کمزور انسان کے پاس وہ چیز، وہ اتنی زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے. لیکن یہ ناانصافی ہوتی اگر صرف شر کے دوست ہوتے اور خیر کے، بولے میں خیر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غیب کی دنیا میں اگر شیاطین ہیں تو غیب کی دنیا میں اور کون ہے بھائی؟ بھائی اور کون ہے؟ فرشتے بھی تو ہیں نا. وہ کن کا ساتھ دیتے ہیں؟ ان کا جو خیر پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو شر پہ چلنا چاہتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. فرشتے کس سے بنے بھائی؟ نور سے. شیاطین کس سے بنے؟ نار سے. مادہ ان کا ایک ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں، یہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں، وہ بھی پوری دنیا ٹریول کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن فرشتوں کا کام کیا ہے میرے بھائی؟ وہ خیر کے لیے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کو، اللہ کہتا ہے میں نے کلا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خیر کا بھی راستہ دیا اور شر کا بھی دیا، لیکن دونوں پہ دوست بھی موجود ہیں اور آپ کے دشمن بھی موجود ہیں. پہچانو ان کو، پہچانو ان کو. تو فرشتے کون کون ہوتے ہیں انسان کے ساتھ؟ بڑی پیاری بات. سب سے پہلا دنیا پہ آپ آتے جائیں، کون آپ کے ساتھ آتا ہے شر میں سے؟ ابھی بتایا میں نے، کون آتا ہے بھائی؟ قارین. کون آتا ہے؟ قارین آتا ہے. لیکن اسی وقت میرے بھائی الحمدللہ اللہ آپ کو فرشتوں کی نگرانی میں دنیا میں بھیجتا ہے. کلا بھیجتا. بخاری مسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ رحم کے اندر جب بچہ ابھی زندگی اس کو ملتا ہے، روح ملتا ہے، کون لے کے آتا ہے وہ روح؟ کون لے کے آتا ہے بھائی؟ فرشتہ لے کر آتا ہے. اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جی اس نطفے کو مرد کی طرف لے کے جانا یا عورت کی طرف لے کر جانا. وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو خوش نصیبوں میں لکھنا ہے یا بد نصیبوں میں لکھنا ہے، اس کی عمر کتنی، اس کا رزق کتنا ہے. یعنی آپ فرشتے کی نگرانی میں دنیا کے یعنی کہ ماں کی دنیا کے اندر آنکھ کھولتے ہیں. حالانکہ اس وقت قارین آپ کے ساتھ آتا ہے، جن ساتھ آتا ہے، لیکن اللہ آپ کو فرشتے کی نگرانی کے بغیر دنیا میں بھیجتا. سبحان اللہ. پہلا. دوسرا، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. دوسرا میرے بھائی، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے 2 فرشتے ہوتے ہیں. ان کا کام آپ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. بولے میں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی حفاظت کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات بیان کی ہے کہ لہو معقبات، کہ کچھ فرشتے ہیں جو تمہارے آگے بھی ہیں پیچھے میں، یحفظونہ، جو تمہاری کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری بات میرے بھائی، آپ کو یقین جانے، یعنی یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے نا، آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلّا کلّا صحابی 6-6 ہزار فوج کے لشکر کو کیسے للکار دیتا تھا. آپ کو ابھی یہ بات سمجھ آئے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی تقدیر کو اس کے قریب کرنا، بری کو اس سے دور کرنا. کیا مانا؟ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ جب آپ کی طرف آتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ تقدیر آپ کو دبوچ لیتی ہے. لیکن آپ کی تقدیر میں وہ لکھا نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اس سے حفاظت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایسے کر کے گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور آگے سے 200 کی سپیڈ میں کنٹینر آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اب انسانی عقل کی بنیاد پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ فارغ ہوں. لیکن اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بندہ آج مرے گا، تو آپ کو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا بس 1 سیکنڈ حافظ صاحب ادھر سے ادھر ہونا تھا، میرے چتھڑے اڑ جانے تھے. وہ 1 سیکنڈ نہیں ہوتا میرے بھائی. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کے ذریعے یا اپنی حفاظت کے جال کے ذریعے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں. باقاعدہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بچھو آ رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں اور آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا کہ آپ کو یہ بچھو ڈنگ مار سکتا ہے، وہ بچھو کو کہتے ہیں بھائی تیجے اجازت ادھر نہیں آ سکتا تو، کیونکہ فرشتے آگے پیچھے کھڑے ہیں جو اس کے کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. کس سے؟ اب اس کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے ایک نوجوان صحابی کو نصیحت کی کہ پتر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے میں لگ جائے لیکن اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ اور اس کی مدد کرنے کے لیے کون ہے؟ 2 فرشتے ہیں، ایک تیرے آگے اور ایک تیرے پیچھے. سبحان اللہ. میرے بھائی واللہ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کلا، سبحان اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں. اگر وہاں پہ شیاطین ہیں تو یہاں پہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، میرے دوست بھی ہیں جو آگے پیچھے کیا اندازہ تو کرے میرے بھائی، ذرا تصور، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ابھی میرے آگے پیچھے تو ہے، ابھی بھی میرے آگے پیچھے ہیں، آپ کے آگے پیچھے بھی ہے. ذرا تصور تو کریں کہ ایک بندہ میرے بھائی فرشتہ
کیا پاور اللہ نے اس کو دیا, آپ کے پیچھے باڈی گارڈ کے طور پہ کھڑا ہوا ہے, کیا اوقات ہے اس انسان کی. اور اگر وہ آپ کا دوست ہے, یعنی اس کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے نیکی کرنے کی وجہ سے, سوچو پھر وہ کتنی زبردست آپ کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی, کتنا پیارا اسلام ہے, آپ کو کتنی اندر کی باتیں باہر کر کے بتا رہا ہے, اندر کی باتیں یہ, لیکن اسلام کیا کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے. وجہ کیونکہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. تیسرا وہ فرشتہ ہے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. ابھی تک کتنے فرشتے ہو گئے بھائی, یہ 5 ہو گئے اس کو ملا کے. آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھا بھائی, فرشتے بیٹھے ہیں. دائیں پہ کون ہے جو کیا کر رہا ہے, نیکی لکھ رہا ہے. بائیں پہ کون ہے جو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اگر تو خیر والا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ یار میری نیکی کسی کو نظر, تو یاد رکھ تیرے ساتھ ایک کون ہے, فرشتہ ہے جو کیا کر لکھ رہا ہے. تو کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. کہ کیا مطلب ہوتا ہے, یہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سامنے بندے کیا کرتے ہیں, اعمال پیش کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور سموار کیا کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, تاکہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. پھر 5ویں نمبر پہ, اللہ اکبر, بڑی پیاری بات ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور آزمائش ہو جاتی ہے شر کی طرف سے, کیا کہ وہ لوگ شیاطین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, دوستی یاری کر کے جادو ٹونے کے ذریعے آپ کے اوپر کیا کر دیتے ہیں بھائی, نافذ کر دیتے ہیں. میرے بھائی الحمدللہ, جیسے شر والے لوگ شر کے راستے کے ذریعے شیاطین حاضر کر لیتے ہیں, ایسے خیر والے لوگ خیر کے راستے فرشتے بھی حاضر کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم میرے بھائی, ہم نے یہ باتیں سنی ہیں, فلاں عمل کرو فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ نے صرف یہ باتیں سنی ہیں, کبھی اس کو ایکسپیرینس کریں, اسپرچول ایکسپیرینس کریں, روحانی تجربہ. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو کون آتا ہے بھائی, بھائی آیت الکرسی رات کو پڑھے کون آتا ہے, رات کو وضو کر کے سوئیں کون آتا ہے, آپ کے کپڑے کے ساتھ رات گزارتا ہے, اور جیسے ہی آپ کروٹ بدلتے ہیں وہ فوراً کہتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس نے پاکیزگی کے اندر رات گزاری ہے. پھر آپ بیمار کی عیادت کریں کون آتا ہے, 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں آپ کے لیے, دعا مغفرت کرتے ہیں. آپ اپنے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کون آتا ہے, فرشتہ آتا ہے, یا اللہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے یہ اس کو بھی عطا کر. یعنی خاص اعمال ہیں, ان اعمال کو کریں اور فرشتوں کا کیا کر لیں, بولے میں فرشتہ کیا کر لیں, حاضر کر لیں. وہ عمل کریں فرشتہ حاضر, وہ نیکی کریں فرشتہ حاضر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آئے کہ میں رشتہ دار برا ہے, میرا رشتہ دار برا ہے, میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایسے کرتے رہو, اللہ ایک مددگار دے گا تمہیں, فرشتہ, تو ادھر حوصلہ بڑھائے گا. کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نا صاحب ہے ساڈے نال ہوئی ہوندی نا سی تے مر جانا سی, تسی کیویں برداشت کر لیا. بھائی آپ کلے نہیں ہوتے, آپ ایک دفعہ قدم تو پکڑو, اللہ کیا کرتا ہے, آپ کو ایک مددگار دیتا ہے, فرشتہ دیتا ہے جو آپ کی کیا کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پھر اگر وہاں پہ من الجنۃ والناس ہے, انسانوں کے اندر سے کون ہوتے ہیں بھائی, مدد کرتے ہیں ان ساروں دشمنوں کی, ایسے انسانوں کے اندر سے کون ہوتے ہیں جو ان دوستوں کی مدد کرتے ہیں, وہ کون, اچھے دوست ہوتے ہیں, نیکی کرنے والے دوست, صحابہ ہوتے ہیں, انصار ہوتے ہیں, مہاجرین ہوتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں, ان کے دل پہ مطمئنہ حکومت کرتا ہے. وہ جو شر والے ہوتے ہیں ان کے دل پہ کون حکومت کرتا ہے بھائی, ہمارا حکومت کرتا ہے, تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. جن کے دلوں پہ مطمئنہ حکومت کرتا ہے وہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دوست چنو, خیر سے دوست چنو. وہ کیا کرتا ہے, وہ اگر خوشبو بیچنے والا ہے, ویسی مثال دی انہوں نے دوست کی, اچھے دوست کی. یعنی تم کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, اس کے پاس پھر بیٹھ کے ٹر جاؤ, لوگ کہیں گے کسی چنگے بندے کے پاس بیٹھ کے آیا. سبحان اللہ. جیسے خوشبو والی دکان سے اٹھ کے چلے جاؤ, کیا کہیں گے, کچھ بھی ہو خوشبو والی دکان سے آ رہا ہے, حالانکہ آپ نے بتایا. اس کا مطلب ہے بیرون میں بھی اثر ہوتا ہے, اندرون میں بھی اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو باہر خارج کے اندر یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کن کے لیے, ان دوستوں کو جو انسان کے اندر ان کو مضبوط کرنے کے لیے. اب میرے بھائی اللہ نے آپ کو ایک پاورفل چیز دی ہے, وہ کہ اختیار. بھائی بولے سارے لفظ, یہ کیا ہے, اختیار. آپ کا جو عمل جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان دشمنوں کو ذہن میں رکھیے گا, سمجھ رہے ہیں, ان دوستوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور ان دشمنوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ شر کی طرف جاتے ہیں, کون مضبوط کر رہے ہیں آپ, یہ شیطانی لشکر سارا مضبوط کرتے ہیں آپ کے اندر. اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں جواد بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ پاتا, میں فجر ٹائم 70 الارم لگاتا ہوں لیکن اٹھ پاتا, کیونکہ آپ کے اوپر انہوں نے کیا کر لیا ہے. لیکن اگر آپ میرے بھائی ہمت شمت کر کے نیکی کرتے ہیں تو آپ کن کو دوست بنا رہے ہیں مضبوطی سے, ان فرشتوں کو. اب ظاہری بات ہے آپ کے لیے ایک وقت آتا ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے دل کی دنیا کے اندر کی دنیا ہے میرے بھائی, جو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے بتا رکھی ہے. اور آخری بات میرے بھائی, اب سب سے بڑا ہتھیار کہ یہ پانچوں کے پانچوں دشمن مل کے آپ کے اوپر اگر حملہ کر دیں, تو سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس اللہ کی قسم قرآن و سنت کے مطابق وہ ذکر ہے. بھائی بولیں وہ سارا کیا ہے, ذکر ہے. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے, کوئی بھائی بتائے گا, قرآن. از ذکر جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وہ کیا ہے, قرآن خود ہے.
سب سے بڑا ذکر. اس کے بعد نماز کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو کس کے لیے؟ میرے ذکر کے لیے. پھر جو ہے یہ بعد میں باقی اذکار آتے ہیں جو ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں. یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے پاس. ہمارے نبی نے کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کھبے ہاتھ سے کھانا شیطان داخل ہو جائے گا. یہ میں نا ایسے تصور کرتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، شیطان دور بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نہ بسم اللہ پڑھا نہ اور کھبے سے شروع کر دیا ہے، آیو بھائی واللہ العظیم. ایسے سوچیں آپ، مطلب آپ کبھی عقل کی بنیاد پہ سوچیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے کون سا پیر رکھنا بھائی؟ اچھا ہر جگہ پہ ہم نے کون سا رکھنا ہوتا ہے؟ دایاں. لیکن واش روم میں الٹ ہے، کیونکہ واش روم میں کون ہے؟ خبیثات، خبیث جن جننی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی دنیا سے کچھ ہمارے لیے رکھ رہے ہیں. اور غیب کی دنیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے تمہیں کیا کر رہا ہے؟ مخاطب کر رہا ہے. کھبا رکھو گے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. نہ کرنا یہ کام. دعا پڑھ کے، اور ہر ایک کی چیز کا مختلف دعا ہے یار، ساری ایک ہی دعا نہیں ہو سکتی بسم اللہ. کیا خیال ہے بھئی؟ ہر کام کے لیے بسم اللہ نہیں ہو سکتی، لیکن ہر کام، شیشہ دیکھنا تو اور ہے، کپڑے پہننا اور ہے، مسجد آنا اور ہے، باہر نکلنا اور ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ میں لفظ یوز کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. منتر ہے. شیطان کیا کرتا ہے آپ کے اوپر؟ منتر کرتا ہے، باقاعدہ دم کرتا ہے آپ کے اوپر. رات کو وقت کیا کرتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں الارم بجاتے ہیں اور آپ سنوز کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ ابھی 10 منٹ اور ہیں، یہ شیطان کہتا ہے ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 15 منٹ ہیں، اور آنکھ کھلتے ہیں 9 بجے جا کے. یہ باقاعدہ دم کرتا ہے، اور جب آپ جاگ جاتے ہیں وہ دم کھول دیتے ہیں، آپ گرے کھولتے ہیں باقاعدہ. آپ پہلا جاگتے ہیں وہ ایک گرہ کھلتی ہے، پھر وضو کرتے دوسرا کھلتی ہے، تیسرا نماز پڑھ کے گرہ کھل جاتی ہے. وگرنہ اگر آپ نہیں جاگتے، اسی دم کے ساتھ آپ دنیا کے اندر گئے ہیں، اسی شر کے ساتھ دنیا کے اندر گئے ہیں. تو غیب کی دنیا کو میرے بھائی ایک ہی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ ہم پہ اثر انداز بم دھماکہ نہیں کر سکتا. ابلیس میرے پہ کر سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی نے بازو پکڑ کے میرے بھائی یہ کہا تُو نے نماز نہیں پڑھنی، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بولتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے خلاف تم نے بھی بولنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس بات کو بہتر. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ خیر کے اندر اللہ نے مختلف الفاظ دیے ہیں ہر معاملے کے لیے. ایسے اس کا مطلب شر کے اندر بھی ہر چیز کے لیے مختلف الفاظ ہیں. اس کو زنا کی طرف لے کے جانا تو کیا گیم ڈالنی ہے، اس کو شراب پہ لگانا تو کیا گیم لگانی ہے، اس کو لڑکی کے پیچھے گھمانا تو کیا گیم لگانی ہے. اس کے الفاظ ہوتے ہیں میرے بھائی. ان الفاظ کا مقابلہ صرف ذکر کر سکتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ شیطان کو پکڑ نہیں سکتے. اس لیے جو ذکر میں مضبوط ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھاٹ کو بھی کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آئی، یار ایک لڑکی کے پیچھے جانا چاہیے مجھے، لیکن یہ کبھی تھاٹ واپس نہیں آتی، مجھے نہیں جانا چاہیے. یعنی بولیں آپ یہ میں نے نہیں جانا، یہ وہ بندہ بول پاتا ہے جو ذکر کے اندر مضبوط ہوتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یعنی آپ کے تھاٹ آئی، یار آج صبح دیکھ کاروبار نہیں چلے، تھوڑا سا چھوٹ دینا خیر ہے. اب یہ تھاٹ آئی آپ کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کاؤنٹر کریں. نہیں میں بھوکا مر جاؤں گا، لیکن اب یہ بھی تھاٹ آپ کو دینی پڑے گی. یہ کون دے پاتا ہے میرے بھائی؟ جو ذکر کے اندر مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ وہ بول بول کے کون مضبوط ہو جاتا ہے؟ جو آپ کے اندر خیر والا بولنے والے لوگ ہیں. اس لیے وہ آواز آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کا والیوم، شر کا والیوم کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ بہت نیچے چلا جاتا ہے. اب اس خاتون کو جواب جب ہم نے دیا کہ آپ کے اندر کتنی قسم کی تھاٹ ہیں؟ 5 قسم کی. پہلی تھاٹ کون دے رہا ہے؟ نفس امارہ. دوسری تھاٹ کون دے رہا ہے؟ قارین. تیسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار دے رہا ہے، وہ ابلیس ہے. چوتھا وہ انسانوں میں سے جو آپ کے دوست ہی آ رہے ہیں، جو پریشر ہوتا ہے کلچر کا، میڈیا کا. فون آج سب سے بڑا دوست ہے، ادھر سے دوستوں میں تھاٹس آ رہی ہے. اور 5واں وہ فرشتہ. ایک فرشتہ بھی تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ، اللہ نے کہ نبی نے فرمایا وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ ہر انسان کے ساتھ وہ جو قارین جن ہے ایسے ہی ایک فرشتہ بھی ہے. ابھی ان 5 میں سے آپ کو کیسے پتا کہ یہ آپ کی سوچ ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے میرے بھائی اس کے لیے، علم. کیا ہے میرے بھائی؟ علم ہے. جیسے ہی آپ کو علم ملتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے فرشتہ صرف قرآن و سنت بولتا ہے بھائی. فرشتہ کبھی شر بول سکتا نہیں بول سکتا. میں پلیت ہوں تو یہ کون بول رہا ہے؟ یہ یا تو تیرا قارین بول رہا ہے یا نفس امارہ بول رہا ہے. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان گناہوں کا پردے تو آج بھی بخشی جا سکتی ہے. بلکہ ایسی عورت بن سکتی ہے جو فردوس میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو، وہ بن سکتی ہے. اب سوچیے گا، ایک جملہ آپ نے وہ والا سنا اور ایک جملہ یہ والا سنا، لیکن آپ کو جب علم آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اب یہ فرشتہ بول رہا ہے اور یہ شیطان بول رہا ہے. کیسی پاور آئے گی انسان کو کہ میں نے ان دونوں میں سے کس کو چوز کرنا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم سے پتہ چلے گا. اور یہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ علم ہے، یہ وہ معرفت ہے جو آپ کو اپنے اندر بھیتر جو آپ کے اندر چل رہا ہے میرے بھائی، اس کو پہچانیں. واللہ اس کو پہچانیں. اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ پتر تیرے اندر سب کچھ کیا چل رہا ہے. جب تیرے اندر یہ شرارت سوچتی ہے نا کہ میں بہن کے ساتھ کوئی شرارت کر دوں یا بھائی کے ساتھ کوئی شرارت کر دوں، اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں، تو یہ تو نہیں ہوتا، یہ تیرے اندر کوئی اور بھی ہوتا ہے.
تو اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے میرے بھائی تو وہ کانشیس ہوتا ہے، شعور میں آ جاتا ہے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان عمل اختیار کرنے سے پہلے شعور میں آ جائے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اندر کی مکمل معرفت حاصل کر کے اسے خیر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے سارے شر کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور خیر کو ہمارے دل پہ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.